not bargain yourself down before you reach the negotiation table. ایسا لگتا ہے کہ یہی سمپل اسٹریٹجی اس وقت دونوں پارٹیز استعمال کر رہی ہیں کہ نیگوسیشن ٹیبل پہ پہنچنے سے پہلے پاور شو کیا جائے اور میکسیمم لیوریج لی جائے تاکہ مذاکرات میں ایک کا پلڑا بھاری ہو سکے. اسی سچویشن کو ہم اینالائز کریں گے. میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم. حبیب صاحب، کبھی کوئی بیان آ رہا ہے، کبھی کوئی بیان آ رہا ہے، کبھی کہتے ہیں جی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑی ڈیل، امریکہ کلیم کرتا ہے، ابھی ٹرمپ کا بالکل ریسنٹ بیان آیا کہ ہم ایران سے ایک بڑی ڈیل لیں گے، ٹھیک ہے، اور ایران کے پاس تو مذاکرات میں ٹیم بھیجنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں، تو اس کو ہماری ڈیل بھی ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. ناکہ بندی بھی جاری ہے، آپ کے سامنے ہی ہے کہ کچھ ٹینکرز کو بھی سیز کیا گیا. تو اب سچویشن آپ کو کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو ایران بھی بالکل اپنا جو اس نے موقف لیا تھا اس کے اوپر سٹینڈ کر رہا ہے. ابھی تک کوئی بھی ٹیم بھیجنے کا اعلان نہیں ہوا. اور وہ جس چیز کو ڈیل جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ ڈیل نہیں ہے، وہ سرنڈر ڈاکومنٹ ہے جس پہ وہ محمد باقر قالیباف یا ایرانی صدر کے سائن چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور یہ ایکسپریشن کوئی صرف اب میرا نہیں ہے، مطلب پوری دنیا یہی کہہ رہی ہے اور بلکہ خود ایران بھی کہہ رہے ہیں. محمد باقر قالیباف نے یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سفارتکاری کی میز کو ایک سرنڈر ٹیبل میں بدلنا چاہتے ہیں جو ایران نہیں کرنا چاہتا. تو یہ ہے ان کا ڈیل کا تاثر کہ جناب ہم نے بڑی زبردست ڈیل دے دی ہے. وہ چونکہ بزنس مین ہیں، ان کے نزدیک جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں وہ پیسوں کی مدد سے بدلی جا سکتی ہیں. مثلا ایران کو کہیں کہ جناب ہم آپ کو $20 ارب دیتے ہیں، آپ خود کو ایرانی کہلوانا چھوڑ دیں. اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. پولیٹیکل چیزیں پولیٹیکل ہوتی ہیں، وہ پیسوں سے نہیں بدلی جا سکتی. تو ان کا یہ خیال ہے کہ اس لیے فوری طور پر انہیں ڈیل مان لینی چاہیے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایران بڑا خوشحال ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. لیکن جس قسم کا ایران ڈونلڈ ٹرمپ رہیں گے وہ پھر ایران تو نہیں رہے گا نا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے اندر جو اب خیال پایا جاتا ہے وہ اتنی اس میں شدت ہے اور ٹھیک ہے اس میں، یعنی ایسا اس کو شدت کہنا غلط ہے. وہ اتنا اصولی ہے کہ اس پہ ایران اب بالکل بھی جھکنا نہیں چاہتا، بالکل پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا. اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ اگلے دن محمد باقر قالیباف نے اگین ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب یہاں پر مذاکرات ہو رہے تھے اسلام آباد میں تو اس وقت ایک مائن سویپر آبنہ ہرمز کی طرف بڑھ رہا تھا. تو جب وہ بڑھ رہا تھا تو اس وقت محمد باقر قالیباف نے اپنے کاؤنٹر پارٹس کو جو امریکن لوگ تھے ان کو بتایا، obviously جے ڈی وینس اور دوسرے لوگ، ان کو کہا کہ اب یہاں سے اگر وہ آگے بڑھے گا اور جیسے ہی وہ آبنہ ہرمز داخل ہوگا تو ہم اس کو فائر کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر پھر امریکن وفد نے 15 منٹ لیے. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں صرف 15 منٹ کا موقع دیں. تو 15 منٹ کی ریسیس لی انہوں نے اور پھر جا کے ڈیل ویل ظاہر اپنے امریکہ میں کی. تو اس کے بعد انہیں بتایا گیا کہ جناب وہ جو مائن سویپر ہے وہ رک گیا ہے. تو ایران اتنی سختی سے اپنے مطالبات پر جمع ہوا ہے. اب وہاں پر ایران کو یہ کہنا کہ تم ہماری مرضی کی ڈیل کر لو، تم بس آ جاؤ اور ہم تمہارے سامنے کاغذ رکھتے ہیں اس پہ سائن کر دو، تو یہ پاسبل نہیں ہے. اسی وجہ سے اب آپ دیکھ لیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو، یعنی امریکہ جیسی بڑی قوت کو کتنی ایک یوں کہیے کہ انہیں ایک وہ فیس کرنی پڑ رہی ہے سچویشن، ایک امبیرسمنٹ سے فیس کرنا پڑ رہی ہے. جی، وہ امبیرسمنٹ ہے کہ دنیا کی ایک بڑی طاقت سے ایک ملک ایران جو نیوکلیر بھی نہیں ہے، جس کے پاس ہتھیاروں کا کمپیریزن بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ سے ڈیل ہی نہیں کرنی، جاؤ جو کرنا کر لو. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ امریکہ کے لیے امریکہ کی طاقت تو بالکل آبنہ ہرمز میں ڈوب جائے گی نا. اچھا حبیب صاحب، امریکہ نے بھی اپنے سارے ہی اگر آپ کہیں تو کارڈز شو کر دیے. میکسیمم پاور جو وہ شو کر سکتا تھا امریکہ نے کی، ناکہ بندی امریکہ نے کی، اس سے پہلے اٹیکس بھی کر دیے. اب امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو سیز فائر کی ایکسٹینشن ہے وہ ہم نہیں کریں گے، یا تو جنگ مکمل ختم ہوگی یا پھر جنگ دوبارہ سے سٹارٹ ہوگی، ہم کامبیٹ کو ریزیوم کریں گے. تو میکسیمم آپ کسی کو جتنا دھمکا سکتے ہیں وہ تو امریکہ نے کر دیا. اب اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد تو اب ظاہر ہے ایک دھمکی کو عملی جامہ پہنا ہوتا ہے نا، مجبوری ہو جائے گی. اب تو مجبوری ہو جائے گی. اور اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ 2 بار یہ کر چکے ہیں. ایک بار وہ تہذیب ختم کرنے کا دعویٰ کر چکے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایک دن آگے بڑھا رہے ہیں، ایک دن آگے بڑھایا، ایک دن آگے بڑھا کے کہا کہ تہذیب ختم ہو جائے گی، اور پھر کہا کہ جناب نہیں اب یہاں پہ جنگ بندی ہوگی، سیز فائر ہو رہا ہے. اور اب پھر وہ کہہ رہے ہیں اور بڑی بار کہہ رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ گزشتہ کل سے لے کے اب تک میرا خیال ہے وہ درجنوں بار یہ بیان دہرا چکے ہیں کہ جناب انہیں پتہ نہیں ہے، جیسے ہی وقت ختم ہوگا جنگ بندی کا تو اس کے اوپر ہم ایران کے اوپر ہیل کو ول لیٹ لوز دا ہیل. اچھا، اب جب یہ والی چیز وہ کر رہے ہیں تو
اصل وہ خود بھول رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی تو پہلے ہی کر دی ہے بائی بلاکیڈ، ناکہ بندی، اور لبنان میں بھی اٹیکس جاری ہیں، لبنان میں بھی اٹیکس جاری ہیں، تو جنگ بندی تو کہیں نہیں ہوئی، تو آپ نے تو جنگ جاری رکھی ہوئی ہے. ہاں یہ جنگ صرف فائرنگ کا تبادلہ نہیں ہو رہا، ڈرونز کے ساتھ نہیں ٹکرا رہے، ایک کے ڈرونز دوسرے ملکوں میں نہیں جا رہے، فضائی بمباری نہیں ہو رہی، لیکن ادروائز تو جنگ ہو رہی ہے. جب آپ نے ناکہ بندی کر دی، بلاکیڈ کر دیا، تو جنگ تو آپ نے کر دی ہے. تو جب یہ صورتحال ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ جنگ کی تو کنٹینیوشن ہے نا، تو آگے بھی جنگ کی کنٹینیوشن ہو جائے گی. اس کے بعد ایران کیا کرے گا؟ جس طرح ایران نے پہلے سرپرائز دیے تھے آپ نے ہرمز کے ذریعے اور خلیجی ممالک پر حملے کر کے امریکن اڈوں پہ، تو وہ تو بہت بڑے سرپرائزز تھے، اور ایران ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے کچھ سرپرائزز مزید تیار ہیں. ابھی ان کے سرپرائزز تیار ہیں، تو وہ تو پھر میدان کھلے گا، میدان لگے گا تو پتہ چلے گا نا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ڈیل ہے، جو فاتحانہ ڈیل ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب ان کے دور صدارت میں تو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بالکل. اچھا حبیب صاحب، اس سے ایران کا یہ موقف بھی کلیئر ہو جاتا ہے، وہ جو ایران نے بار بار کہا تھا کہ امریکہ وائلیشنز کرتا ہے، تو امریکہ نے جنگ بندی کی بھی خلاف ورزی کی. پہلے بھی مذاکرات جب 2 دفعہ ہوئے تو اس میں دوران مذاکرات ہم پہ حملے بھی کیے، اور پھر جب یہاں پاکستان کی ایک راؤنڈ آف ٹاکس ہوئی اس کے بعد بھی باقر کالب باف اور عباس عراقچی نے یہ بات کی کہ مسلسل ان کی جو ڈیمانڈس تھیں وہ بدل رہی تھیں، اور ان کا جو موقف تھا وہ سخت ہوتا جا رہا تھا. تو اب ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے راؤنڈ میں جو ڈیمانڈز نہیں رکھی گئی تھیں، اس کے بعد انہوں نے مزید اس کو تھاٹ اپون، اور اس کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم مزید ڈیمانڈز بھی رکھیں، اسی لیے یہ ناکہ بندی کی گئی ہارمز کی. دیکھیے ناکہ بندی تو اس وقت بھی جاری تھی جب مذاکرات ہو رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو جیسے ہی ایک طرف سے جنگ بندی ہوئی تھی، مذاکرات کا اعلان ہوا تھا اور ساتھ ہی ناکہ بندی شروع ہو گئی تھی. تو ناکہ بندی کرنا، اور ظاہر ہے اس وقت انہوں نے ایک ٹائم دیا تھا کہ ناکہ بندی ہم کریں گے، تو عملاً تو پریزیڈنٹ کے آرڈر کے ساتھ شروع ہو گئی. تو جب ایک طرف مذاکرات ہوں، ایک طرف ناکہ بندی ہو، تو دنیا میں کون سا ملک ہے جس پہ بھروسہ کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے نا. آپ میرے کنپٹی پہ بندوق رکھیں اور کہیں کہ چلو اب ہم خریداری کا معاہدہ کرتے ہیں یا لیٹس ہیو اے ڈیل، تو یہ ڈیل تو نہیں ہوتی. کالب باف نے بھی یہی کہا کہ دھمکیوں کے سائے میں تو مذاکرات دھمکیوں کے ساتھ تو ہو نہیں سکتی ڈیل. تو پہلے تو امریکہ کو یہاں سے جگہ خالی کرنا ہے، اس کے بعد کچھ ممکن ہے. اور ایران نے اپنی سائڈ کا جو اگریمنٹ ہے اس کو پرفارم کیا کہ انہوں نے اپنا ہرمز ایک دفعہ کھول کے دکھا دی، اور کھول کے دکھا دی، اس کے بعد امریکہ کی طرف سے تو پازیٹیو ری ایکشن ہی ہے. تو آپ پریکٹیکلی یہ سمجھیں کہ آج کے دن اگر کوئی غیر معمولی واقعہ ہو تو شاید مذاکرات ممکن ہے، لیکن اب سے چند گھنٹے بعد تو ختم ہونے والی ہے ویسے بھی ڈیڈ لائن. اب حبیب صاحب یہ اب بدھ تک ایکسٹینڈ کر دیا، بدھ کی شام تک ٹرمپ نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. تو ٹرمپ جو ہے خود ہی دھمکیاں دیتے ہیں، اصل میں بار بار ایک بات کہتے ہیں بدھ کی صبح جو ہے اس کو ختم ہونا تھا، چلیے بدھ کی شام تک کر لیں. یعنی پاکستان اور ایران کے حساب سے آج صبح، یعنی بدھ اور جو بدھ کی رات ارلی ان دا مارننگ تقریباً 4 بجے وہ ختم ہو جا رہی تھی. تو اب اس کے بعد اس کو شام تک ایکسٹینڈ کر لیا ہے، تو اندر 12 آورس. لیکن اندر 12 آورس میں اب جو کچھ بھی کرنا ہے امریکہ کو کرنا ہے، اور وہ سوائے ریٹریٹ آف دا بلاکڈ جو ہے نا اس کے سوا امریکہ خود اپنے لیے مسائل بڑھاتا جا رہا ہے. حبیب صاحب ایک باعزت ایگزٹ مل رہی تھی یہاں سے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا لالچی ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میکسیمم ہم گین کریں ٹیبل پہ. اچھا حبیب صاحب، 16 کے قریب ٹینکرز جو ہیں وہ گزرے ہیں اب تک اسی بلاکڈ کے دوران، اور اس میں ایک تو ایرانی شپ انہوں نے قبضے میں لی تھی، تو ایران نے کہا تھا کہ ہمیں واپس کی جائے، اس کو ریلیز کیا جائے، اس پہ جو کرو ہے اس کی فیملیز ہیں ان کو، ورنہ ہم جارحانہ اس کا جواب بھی دیں گے، کارروائی کریں گے. اس کے علاوہ انڈو پیسفک میں ابھی ریسنٹلی امریکہ نے کارروائی کی. اچھا، جو ایک پہلے شپ بھی پکڑی گئی تھی اس کا لنک کیا جا رہا تھا چائنا کے ساتھ کہ اس میں کچھ ایسے کیمیکلز تھے جو کہ بیلسٹک میزائلز وغیرہ میں یوز ہونے تھے، جس کو چائنا نے بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے اس کلیم کو. دیکھیے جو ڈیول یوزیج کا الزام تو کسی پہ بھی لگایا جا سکتا نا، کیونکہ ایک زمانہ تھا جب افغانستان کے اندر جنگ ہو رہی تھی تو امریکہ نے پاکستان کو کہا کہ یہاں سے جو یوریا جو کیمیکل فرٹیلائزر ہے اس کی ایکسپورٹ بند کر دی جائے افغانستان میں. تو اس وقت ہم سب پریشان ہوئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پر جو القاعدہ کے جو دہشت گرد تھے وہ اس کو بھی بم میں ٹرانسفارم کر لیتے تھے، وہ جو کیمیائی کھاد تھی.
تو اس کے بعد پھر وہاں پر پابندیاں لگنا شروع ہو گئیں بڑی مشکل سے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں پر جو ایگریکلچر تھی افغانستان کی جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی تباہ ہونا شروع ہو گئی، تو اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈیول یوزیج کی بات ہے یہ تو تقریباً ہر چیز پر آپ لگا سکتے ہیں کہ ڈیول یوزیج سے یہ بھی ہو سکتا ہے، ڈیول یوزیج سے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جو خاص طرح کا اسٹیل یا خاص طرح کی چیزیں وہ ڈیول یوز میں آپ ان کے اوپر پابندیاں لگا سکتے ہیں. تو یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ ڈیول یوزیج کی پابندیاں، تو ایکچولی اس کے اندر ڈسکریشن مانی جاتی ہے کہ امریکہ نے کہا کہ ڈیول یوزیج کی جو چیزیں اس طرف جا رہی ہیں وہ بھی ہم نہیں جانے دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اب یہ میری مرضی ہے کہ میں کس چیز کو کہوں کہ یہ ڈیولی، مثال کے طور پہ چینی ہے، ہاں جی چینی بھی فوجی بھی استعمال کرے، سویلین بھی استعمال کرے، تو میں کہوں کہ یہ ڈیول یوزیج ہے، تو پھر وہ اس طرح کی تعریفیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اینی وے، تو چین بھی اس معاملے میں کافی محتاط ہے، اور چین کے بارے میں بالکل واضح ہو چکا ہے دنیا کو کہ چین کسی تصادم میں نہیں پڑنا چاہتا، اکانومی پہ فوکس ہے. چین اپنی اکانومی میں وہ ایک کارخانہ دار ہے، بس وہ کارخانے میں اپنے خوش ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چین کے کوئی بڑے مفادات نہیں ہیں. چین اپنے ساتھیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا. ایران نے اس کا ساتھ دیا، ایران نے اس کو اتنا عرصہ پیٹرول دیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج ایران اکیلا کھڑا اور چین کی طرف سے صرف مذمتی بیانات. لیکن حبیب صاحب، یو ایس اے نے بھی تو اپنی ساری ریپیوٹ اب خراب کر لی. یو ایس اے نے بھی جن کو سیکورٹی امبریلا پرووائڈ کرنی تھی، یو ایس کم از کم ان کے لیے لڑ تو رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا. چین نے تو ایک سائیکل کیا پیڈل والی کشتی تک نہیں بھیجی، اتنا بڑا بلاکڈ ہو چکا ہے. لیکن یو ایس اے کے الائز بھی تو یو ایس اے کی اپنی وجہ سے خطرے میں، ہاں لیکن خطرے میں پڑے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ لڑائی تو یو ایس از پریزنٹ دیئر ایٹ لیسٹ، تو چین از نو ویئر. تو لہٰذا چائنا اینڈ رشیا now it has come to the conclusion, everybody has come to the conclusion کہ اگر امریکہ کی وجہ سے آپ خسارے میں رہ سکتے ہیں تو چائنا اور رشیا پہ تو آپ بھروسہ بالکل بھی نہیں کریں. بالکل، کیونکہ the way they kept themselves aloof، بالکل انہوں نے باہر رکھا اس کانفلکٹ سے اپنے آپ کو. اور ابھی بھی جس طرح چائنا کا ریسنٹ جو بیان ہے وہ یہی ہے کہ ہم دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے پر امید ہیں، ہم جاتے ہیں مذاکراتی حل ہو، ہارموز کھل جائے، سب اچھا. اچھا حبیب صاحب، روانگی کے لیے تیار ہیں؟ کل سے یہ خبریں آ رہی ہیں جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف، ساتھ میں جیریڈ کشنر ہوں گے، لیکن ابھی تک روانہ نہیں ہو پائے. اور ایران نے تو ابھی تک کوئی بھی مطلب آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹمنٹ دی ہی نہیں کہ ہمارا کوئی وفد آ رہا ہے. ایران نے مکمل طور پہ انکار بھی نہیں کیا، حالانکہ اس کو انکار ہی سمجھنا چاہیے. بالکل، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا مطلب انکار ہی ہے. لیکن چائنا نے، معاف کیجیے گا، ایران نے ایک ڈپلومیٹک اوپننگ رکھی ہوئی ہے، وی ہیو ناٹ ڈیسائیڈڈ ایز یٹ، ٹھیک ہے نا. وہ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ وہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی ڈیلیگیشن یہاں سے روانہ نہیں ہوا اب تک. حالانکہ کل سے باتیں آ رہی ہیں کہ امکان ہے کبھی، تو وہ اب تک کر کے وہ یہاں تک ٹائم لے آئے کہ اب دیکھ لیجئے کہ ان کی اسٹریٹجی نے کام کیا نا، اور انہوں نے جو حکمت عملی اختیار کی اس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ہی 12 گھنٹے بڑھا دیے یا 15 گھنٹے بڑھا دیے. اور بیک ڈور تو ابھی بہت ساری ڈسکشن چل رہی ہوگی، ابھی ہمیں نہیں پتا، کیونکہ پاکستان کو کچھ تو کنفرمیشن ہے جس کی وجہ سے پاکستان پوری تیاری کر رہا ہے، اور تیاری مکمل ہوگی. تیاری تو اس کی وجہ ہے کہ ایران نے پچھلی دفعہ بھی بالکل نک آف ٹائم آ کے بات چیت کرنا شروع کی تھی. اور جو امریکن وفد ہے وہ چاہے ڈیل لینا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ ڈیل کے خد و خال کیا ہے یہ تو طے کرنا پڑے گا نا آپ کو. بالکل، یہ تو نہیں ہو سکتا منہ اٹھا کے آپ آ جائیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ مل چکے ہیں نا آپس میں. آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کی ڈیمانڈس کیا ہیں اور مجھے بھی پتا ہے میری ڈیمانڈس کیا ہے، اور ہم ان ڈیمانڈس کو ایکسچینج بھی کر چکے ہیں. جب ڈیمانڈس کو ایکسچینج کر چکے ہیں تو اگلی دفعہ بیٹھنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے نا کہ یہ 10 پوائنٹ میرے تھے، میں نے آپ کو دیے، ان 10 میں سے ان 5 پہ تو ہم یا 2 پہ تو اتفاق کرتے ہیں، لیکن باقی 8 پہ ڈس ایگریمنٹ ہے. اسی طرح میں آپ کو کہوں کہ آپ نے یہ جو مجھے 15 پوائنٹس دیے تھے ان پہ 3 پہ میں راضی ہوں، لیکن باقی جو 12 ہیں ان کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہے. تو یہاں سے ہم بات شروع کریں گے نا. تو وہ جو اگریمنٹ ہے جن پوائنٹس پہ 2 پہ، اس کا مطلب 3 اور 2 5 اگریمنٹ چیزیں ہوگی، وہ 5 چیزیں تو کر لینا. بالکل، دس از ہاؤ ڈپلومیسی ورکس. اچھا حبیب صاحب، اپنے پڑوس کی بھی بات کر لیتے ہیں. بھارت میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. پچھلے 4 مہینے میں بھارت کے 4 طیارے، ایسا لگتا نہیں ہے بھارت میں کچھ اچھا ہو رہا ہے آج کل. اچھا تو نہیں ہو رہا، صحیح بات ہے، کیونکہ وہ جتنا وہاں سے ایک جیلسی کی فیل آ رہی ہے نا، وہ پریشانی تو ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بھارتی زیادہ دعا کر رہے ہوں گے کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس نہ ہو سکے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کے جو ایک اسٹیچر میں اضافہ ہوا ہے پوری دنیا میں، پاکستان اب ایک فوکس بن گیا ہے اٹینشن کا. تو وہ فکر تو ان کو ہے، مجھے لگتا ہے انہی کی وجہ سے ڈیریل ہو رہے ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے.
بہرحال حبیب صاحب ایک پریشان کن مطلب ان کے فضائیہ کے لیے بات ہے کہ ان کی فضائیہ مسلسل بحران کا شکار ہو رہی ہے. 4 مہینے میں 4 طیارے حادثات کا شکار ہو گئے اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. ایک طرف سے رافیل اور تیجاس جو ہیں ان کی ڈیلیوری نہیں ہو رہی. آپ کے سامنے ہی ہے کہ ان کی جو ڈیلز ہیں مسلسل وہ کسی نہ کسی التوا کا شکار ہوتی جا رہی ہیں. رافیل طیارے کے حوالے سے بھی مسئلہ چل رہا تھا ان کا. تو ایک طرف تو ان کے فائٹر جیٹس جو ہیں اس کے اندر ان کو ایک لمیٹیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں تو حادثات پہ حادثات, اس کی بڑی انٹینسیفائڈ قسم کی اب انویسٹیگیشن بھی سٹارٹ کر دیا انہوں نے. دیکھیے یہ جس طرح زیادہ تر جہاز تو SU-30 ہے, ٹھیک ہے نا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو تھا وہ ٹریننگ مشن پہ تھا, ایک کے اندر نوز گیئر ہو گیا تو وہ نوز گیئر اس کا خراب ہو گیا جس کی وجہ سے اس کو اتارنا پڑا, ایمرجنسی لینڈنگ پونے میں کرنا پڑی. اچھا دیکھیے جو انڈین ایئر فورس ہے اس کا آپ کو ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ مسئلہ جہازوں میں نہیں ہے, مسئلہ جہاز اڑانے والوں میں ہے. رافیل جیسا عمدہ طیارہ جب انڈیا کے ہاتھ میں جاتا ہے تو 6 کے 6 رافیل یا 4 رافیل گر جاتے ہیں. SU-30 ایک اچھا طیارہ ہے, اچھا وہ جیسے ہی وہ اڑاتے ہیں تو گر جاتا ہے بالکل. اس کے بعد ادروائز بھی جو پرفارمنس ہے ان کا ایک بندہ آتا ہے پاکستان پہ جہاز آتا ہے, بم گرانے کی کوشش کرتا ہے, ابھینندن, اور وہ پکڑا جاتا ہے اور آخر میں ہم اسے چائے پلا کے بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ انڈین ایئر فورس کے اندر جو سیریس ایشو ہے وہ غالباً کوالٹی آف پیپل کا ہے اینڈ ٹریننگ کا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ ساری چیزیں اگر مشینیں ہوتی, یعنی اگر صرف مشین پہ ہی بھروسہ ہوتا تو پھر رافیل سے اچھا JF تھنڈر یا اور طیارے اس کے برابر کے ہیں تو وہ کیوں گر گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو پائلٹس ہیں اور وہاں کے جو ظاہر ہے جو گراؤنڈ سٹاف ہوتا ہے جو جہازوں کو اڑانے میں جو نیویگیٹرز ہیں ان کی ٹریننگ کا مسئلہ ہے, ٹریننگ اور ایکسپرٹیز کا مسئلہ ہے, اور پھر عین ممکن ہے کہ پیچھے کمانڈ کا مسئلہ بھی ہو. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ ساتھ انٹیگریشن کا مسئلہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس وقت آپ خود کو جب آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے آپریشن سندور میں فتح حاصل کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں, دنیا کے ساتھ تو بول رہے ہیں لیکن آپ اپنے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اور آپ کا اپنا سسٹم ڈیلی بیسس پہ جس طرح کہ ابھی کریشز ہو رہے ہیں, جی, اور اپنا سسٹم ڈیلی بیسس پہ یہ پروف دے رہا ہے کہ ایکچولی آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ جہاز نہ آپ کو جہاز بنانے کا پتا ہے نہ آپ کو جہاز اڑانے کا پتا ہے. اچھا جی تیجا آپ نے بنایا, وہ دبئی ایئر شو میں گر گیا. SU-30 دنیا میں چلتے رہے, آپ کے پاس آئے تو گرنا شروع ہو گئے. اس کے بعد رافیل دنیا کا بیسٹ آف دا بیسٹ طیارہ آپ کے پاس آیا تو گر گیا. MiG-21 بھی تو تھا, MiG-21 اس کے بھی تو. اچھا جب یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں تو اس کا مطلب پرابلم آپ میں. اچھا پھر آگے آ جائیں, جو 1965-71 میں نو ڈاؤٹ پاکستان کی ملٹری ایک ڈیفیٹ تھی, وہاں پہ سرنڈر ہوا تھا, لیکن آپ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ یہاں پہ جو ویسٹ پاکستان کے اندر فضائیہ تھی وہ تو پھر غالب تھی. تو پاکستان کی فضائی برتری کوئی نئی چیز نہیں ہے اور ان کی فضائی ہزیمت کوئی نئی چیز نہیں ہے. وہ بھی نئی چیز نہیں. پاکستان کی فضائیہ نے جس طرح کام کیا ہے اور یہاں پر جو ایک پروفیشنلزم پایا جاتا ہے اس کا دور دور تک نام و نشان انڈیا میں نہیں ہے. تو انڈیا اور پھر آپ ایک اہم بات اس حوالے سے, جب آپ فوجوں میں نفرت مذہب کی بنیاد پہ پیدا کریں گے, جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے ایک مذہبی لڑائی لڑنی ہے, جب آپ ہندتوا کی طرف آئیں گے, جب معاملہ ہندو مسلم کی بنیاد پہ طے ہو رہا ہوگا تو اس کے بعد آپ پھر میرٹ کی توقع نہیں رکھ سکتے. بالکل. اچھا حبیب صاحب یہ دیکھیں ان کے جو اولڈسٹ فائٹر فورس تھی وہ اب ریٹائر ہو گئی ہے, MiG-21 بائسون کے جو اسکواڈرنس تھے, اور اس کی وجہ سے اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو انہیں وہ شارٹیج آ رہی ہے, اس کے علاوہ ان کے ایئر کرافٹس بھی کم ہیں, پھر اس کے بعد جو فلیٹس تھیں وہ بھی اب پرانی ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, اوور دا ٹائم, اور ان کی مینٹیننس کا بھی بہت زیادہ خرچہ ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ بیسکلی دے آر ماؤنٹنگ دا سچویشن. دیکھیے دنیا بھر میں ایسا رہا ہے, اور خاص طور پر پچھلے آپ یوں کہیے کہ پچھلے جب سے یہ دنیا بنی ہے, موسٹ آف دا ٹائم جتنے بھی ملک تھے انہوں نے جو خرچہ کیا ہے وہ اپنی ملٹریز پہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ایئر فورسز اور نیویز یوزلی تھرڈ ورلڈ میں یہ رہا ہے. اچھا کہ تھرڈ ورلڈ میں ملٹری پہ زیادہ خرچہ ہوا, نیویز پہ کم ہوا, ایئر فورسز پہ کم ہوا. اچھا اب کیا ہے کہ جو نیا وارفیئر آ رہا ہے اس نے پوری دنیا کو بدل دیا. بالکل. وہ بیونڈ ویژول رینج چلا گیا. انفینٹری ٹو انفینٹری لڑائی کی گنجائش کم ہو گئی. آپ دیکھ لیجئے کہ ایران میں لڑائی ہو رہی, ایران جنگ اتنی بڑی جنگ ہو گئی ہے لیکن مین ٹو مین کہیں کامبیٹ نہیں ہو رہا.
جہاز سے نہیں ٹکرا رہا, جو کچھ ہو رہا ہے BVR ہو رہا ہے. اچھا, ڈرونز کے ذریعے ہو رہا ہے. پاکستان کے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ایک کانفلکٹ ہوا, آرمڈ تھا, لیکن اس میں بھی کوئی آمنے سامنے نہیں آیا. کسی ایک فوجی نے دوسرے فوجی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھا. کیا ہوا کہ BVR ہوا, بیونڈ ویژول رینج ہوا. تو اب دنیا اس طرف جا رہی ہے. اب یہ انڈیا میں بھی پرابلم ہے سیکیورٹی کے اعتبار سے. انڈیا میں بھی تمام تر پیسے خرچ کرتے رہے. بوفورس وہ جو گنز تھیں اور اس طرح کی نئے سے نئے ارجن ٹینک بن رہا ہے, گاڑیاں بن رہی ہیں, وہ ساری چیزیں. پاکستان میں بھی یہی تھا, الخالد ٹینک بن رہے ہیں, دوسری چیزیں بن رہی ہیں, گاڑیاں, انفینٹری کو امپاور کیا جا رہا ہے, آرٹلری پہ توجہ دی جا رہی ہے, آرمرڈ پہ توجہ دی جا رہی ہے. وہاں پر بھی آرمرڈ پہ بڑی توجہ دی جا رہی تھی. اب دنیا میں جو نئی ڈیفنس فلسفی ہے, اس میں جو ٹینکس ہیں دے آر آبسلیٹ. اب نئے فرنٹس آ گئے ہیں بیسیکلی دفاع کے لیے, اور آپ کو مختلف اسٹریٹجی کرنی پڑے گی. تو اس وجہ سے تھرڈ ورلڈ میں اب آپ کو ڈیمانڈ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے JF تھنڈر کی, رافیل کی, اور اس طرح کے دوسرے جہازوں کی. تو بیسکلی حبیب صاحب چینج آف اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. اور ٹرمپ کا بھی ابھی ریسنٹ بیان آیا کہ ہو سکتا ہے میں پاکستان اور انڈیا کو کھانے کے میز پہ اکٹھا کر لوں. تو سجیسٹ یہی کیا ٹرمپ نے بھی کہ جنگ کی بجائے آپ تجارت کے اوپر فوکس کریں. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل.